کہ غلط کرنے والوں کو اللہ مہلت دیتے ہیں تاکہ ان کی پکڑ جلدی آوے. جی ہاں، ان کی پکڑ جلدی آوے. اور صحیح کرنے والوں کا امتحان لیتے ہیں، صحیح کرنے والوں کا امتحان لیتے ہیں کہ ہماری بات کتنی ماننے والے ہیں. سنو غور سے، حدیبیہ میں دونوں چیزیں ہیں. غلط کرنے والوں کی پکڑ جلدی آوے گی، غلط کرنے والوں کی پکڑ جلدی آوے گی. سنو، اور کیوں آئے گی ان کی پکڑ؟ اس لیے آئے گی کہ صحیح کرنے والوں نے اپنے جذبے کو چھوڑ کر بات مان لی ہماری. سنو، دونوں باتیں ہیں اس میں. حدیبیہ میں یہ ہوا کہ مشرکین نے آپ کو عمرے سے روک دیا، احتجاج کیا، سخت راستے بند کیا آپ کے لیے. ہاں، کہ ہم آپ کو اندر نہیں آنے دیں گے، ہم کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. تو یہ حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ آپ واپس جائیے، آپ واپس ہو جائیے اور ان کی تمام شرائط کو آپ مان لیجیے. اللہ یہ نہیں فرمایا کہ آپ حق پر ہیں، آپ جمے رہیے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ آپ ان کی بات مان لیجیے. یہ امتحان تھا اللہ کی طرف سے کہ ان کا جذبہ عمرہ کرنے کا ہے. اگر ہم ان کو عمرہ کرنے سے روکتے ہیں تو یہ ہماری بات مانتے ہیں یا نہیں؟ کفار تو نہیں مان رہے ہیں، وہ تو آپ کو روک رہے ہیں، انہیں اپنا کام کرنے دیجیے. لیکن ہم اس موقع پر آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیے. ہاں، یہ بڑا سخت امتحان ہے کہ کفار تو روک رہے ہیں عمرے سے، اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ یہاں کہ آپ واپس جائیے. کفار بھی کہہ رہے واپس جائیے، اللہ بھی کہہ رہے واپس جائیے. سنو، میری بات دھیان سے سننا بہت. وہاں سے بھی حکم یہ کہ آپ واپس جائیے، اور کفار کے کہنے میں یہ کہ آپ واپس جائیے. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر کہنے لگے کہ ہمیں تو عمرہ کرنا چاہیے، ہم حق پر ہیں، ہم تو عمرہ کریں گے، ہم تو عمرہ کریں گے، ہم حق پر ہیں، عمرہ عبادت ہے اور ہم حق پر ہیں اور ہم عمرے کے لیے آئے ہیں. جی ہاں، بیت اللہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، سب کے لیے ہے. حضرت عمر کا اصرار یہ کہ عمرہ کریں، حضرت عمر کا اصرار یہ کہ ہم عمرہ کریں، اور اللہ کے رسول کا حکم یہ کہ واپس جاؤ. تو اللہ نے امتحان لیا، جذبے کا امتحان یہ ہے کہ جذبہ اچھا ہے، جذبہ اچھا ہے، عمرہ کرنا عبادت ہے، لیکن حکم آیا جذبے کے خلاف، حکم آیا جذبے کے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے جذبے کو پورا کرتے ہیں یا ہمارے حکم کو پورا کرتے ہیں. جذبہ بہت اچھا ہے عمرہ کرنا، جذبہ عمرہ کرنے کا بہت اچھا ہے، مگر ہم حکم لائے ہیں. جی ہاں، عمرہ کرنا بھی ہمارا حکم اور انکار کر کے واپس جانا بھی ہمارا حکم، کہ چاہو واپس جاؤ. دیکھنے کے لیے کہ اللہ کی اطاعت کتنی کرتے ہیں. جی ہاں، کہ اللہ تعالیٰ ایک بات کا حکم دیتے ہیں اور پھر اس سے خود ہی روکتے بھی ہیں. دیکھنا ہے کہ بندہ اطاعت کرتا ہے یا نہیں. ہاں، میری بات دھیان سے سننا بہت. ایک ہوتا ہے کلب معلم. کیا ہوتا ہے؟ کلب معلم، سدھایا ہوا کتا. شکاریوں کا کتا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہاں، جانتے ہو، سدھائے ہوئے کتے ہوتے ہیں شکاری. انہیں اس کتے کو شکار پر چھوڑا جاتا ہے اور اس کو جب شکار پر چھوڑتے ہیں تو اس وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. تو یہ کتا، شکاری کتا جا کر اس شکار پر حملہ کرتا ہے، شکار پر حملہ کرتا ہے.
اس کو پھاڑ دیتا ہے. تو یہ شکار اس شکاری کے لیے حلال ہو جاتا ہے. میری دھیان سے بات سننا ہوگا، سنی ہوگی. بہت کتنی نازک چیز ہے اطاعت. یہ ہے ایک شریعت میں اس کتے کا ذبیحہ، اس کتے کا شکار حلال ہے. لیکن اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ یہ کتا اس میں سے خود نہ کھائے، بلکہ شکار کو پکڑ کر کہاں لے کر آئے؟ مالک کے پاس. سونا نہیں ہوگا، بہت جاگ کے بات سننی ہوگی. ہاں، یہ نہیں کہ چلو نمٹا لو یہیں، کھا لو اس میں سے. نہیں، عاملہ وہ ہوتا ہے کام کرنے والا، جی ہاں، کہ جو امانت کے ساتھ کام کرے. تو یہ کتا جاتا ہے شکار کی طرف اور اس پر حملہ کرتا ہے. ایک شرط یہ ہے کہ اس میں سے نہ کھائے، خیانت نہ کرے. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیں. بسم اللہ، اللہ اکبر. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب آپ اس کتے کو چھوڑیں شکار کی طرف اور یہ شکار کی طرف دوڑے تو آپ درمیان میں اس کو روک دیں، تو آپ کے روکنے سے رک جائے. فوراً روکنے سے فوراً رک جائے، شکار کو چھوڑ دے کہ نہیں مالک نے روک دیا مجھے، مالک کا حکم ہے، مالک کا حکم ہے. جس طرح مالک نے مجھے حکم دیا تھا اس شکار پر جانے کا، اب مالک حکم دے رہا ہے کہ شکار کو چھوڑنے کا. یہ بھی شرط ہے کہ اگر وہ مالک کے روکنے سے آدھے راستے پر رک جائے اور اپنے ارادے سے شکار کی طرف نہ جائے تب تو اس کا شکار حلال ہے. اور اگر یہ مالک کے روکنے کے باوجود شکار کی طرف جاتا ہے پھر اس کا شکار حلال نہیں ہے، حرام ہے. ہماری بات سمجھے نہیں؟ بہت دماغ لڑانا پڑے گا. جی ہاں، یہ مثالیں ہیں، ان مثالوں کو فٹ کرنا پڑے گا اپنے اوپر، ہم میں سے ہر ایک. ہاں، کہ دین میں اطاعت کا کیا درجہ ہے. یہ میں نے یہ سمجھانے کے لیے کہا تھا حدیبیہ کو کہ اللہ کے حکم سے عبادت کرنے جا رہے ہیں، مدینے سے عمرے کے لیے آئے ہیں. عمرہ عبادت ہے، ایسی عبادت ہے عمرہ جو دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی. نماز، روزہ، جہاد، زکوٰۃ دنیا میں جہاں چاہو جا کر کر لو، مگر عمرہ کہیں بھی نہیں ہوگا یہاں کے علاوہ. ہاں، طواف کہیں ہوگا؟ کہیں نہیں. کہیں طواف کی عمرے کی جگہ یہی ہے صرف. باقی سارے فرائض جہاں چاہو ادا کر لو. جی ہاں، حج عمرے کا فریضہ تو یہیں ادا ہوگا اور کہیں نہیں. سنو، تو جذبہ یہ ہے عمرہ کریں گے، حکم کیا آیا کہ واپس جاؤ. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پر تھے کہ ہم حق پر ہیں، اللہ کا وعدہ حق ہے، عمرہ حق ہے، عبادت ہے، عمرہ کیوں نہ کریں. تو جس کے پاس بھی جامع صحابہ میں سے وہ کہے کہ عمر، اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے واپس چلو. کہ تمہیں بظاہر ذلت نظر آئے گی کہ مشرکین کی باتیں ماننی پڑ رہی ہیں، یہ روک رہے ہیں، ہم واپس جا رہے ہیں. حضرت محمد کہ اللہ کے مرض ہمارے ساتھ نہیں ہے، کیا عمرہ عبادت نہیں ہے؟ کہ عمر ساری بات تمہاری ٹھیک ہے مگر اب واپس چلو، کیونکہ حکم واپسی کا ہے. جی ہاں، عمر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں اس دن اپنی بات پر اڑ گیا، یہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی، یہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی، اپنی بات پہ میں اڑ گیا، یہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے اس گناہ کی معافی کے لیے
پوری زندگی اعمال و صدقات کیے، اے اللہ میرا اس دن کا گناہ معاف کر دے، اس دن کا میرا گناہ معاف کر دے، کہ میں کیوں اڑ گیا تھا اپنی بات پر کیوں اڑ گیا تھا، اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے۔ ہاں سنو، حالانکہ گناہ نہیں تھا، یہ تو عبادت تھی، اگر یہ حکم آ گیا کہ واپس ہو جاؤ، جیسے میں نے مثال دی آپ کو کلب معلم سدائے ہوئے کتے کی، کہ واپس بلاؤ، تو کیا کرے واپس؟ کہ نہیں اب تو چھوٹ چکا ہے، اب تو جانے دو۔ جی ہاں، لوگ یہ کہتے ہیں اب تو کہہ دیا گیا ان سے، اب تو انہیں کرنے دو۔ جی ہاں، جذبہ ہے ان کا، کرنے دو، مت روکو نا۔ اطاعت یہ نہیں ہے، اطاعت تو یہ ہے کہ ایک کام کے کرنے کا حکم دیا، پھر اس کام سے رکنے کا حکم دیا۔ ہم دیکھتے ہیں ان میں اطاعت کتنی ہے۔ یہ قبولیت کی ہے، یہ ہے قبولیت اور ترقی کا راستہ۔